دوستوں، گزشتہ روز امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا، جس بیان کے بعد دوستوں کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا اور دعوت اسلامی کے کچھ دوست جو کہ اس بیان کو سننے کے بعد بہت زیادہ انتشار کا شکار ہوئے یا بہت زیادہ تحریک لبیک سے متنفر ہوئے یا مخالفت میں آئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس معاملے کو حقیقت میں کیا ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ معاملہ حقیقت میں ایسے ہی ہے جس طرح اس کلپ کو کاٹ کر آڈیو ریکارڈ میں لگایا گیا ہے اور گروپوں میں اس کو بھیجا گیا ہے؟ کیا اس معاملے کے اندر حقیقت ہے یا اس معاملے کے اندر کچھ چیزیں صرف ایک سوچ کی بنیاد پر مبنی ہیں یا وہ چیزیں حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہیں؟ دوستوں، دعوت اسلامی پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کا کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان جس نے لاکھوں نوجوانوں کے اندر سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اور ان کو حق کی بات اور کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جینا سکھایا۔ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا آغاز ہی عشق رسول سے کیا اور عشق رسول میں مچل مچل کر ہی جوانوں کو حضور کے دین کا اصل وہ پیغام دیا جس کی بات بہت عرصے سے دبی ہوئی تھی۔ جہاد کے پہلو جس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا تھا اجاگر کیا گیا۔ ناموس رسالت کے لیے جوانوں کو اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ بیدار کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے قانون پر، ختم نبوت کے معاملات پر بہت زیادہ سنگین طریقے سے پہرا دیا گیا۔ یہ خدمات حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کے اس مختصر عرصہ میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بھی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو بہت سے لوگوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا، امام سجے، اس کے ساتھ ساتھ اجتماع، اس کے ساتھ ساتھ مدارس، مساجد کی تعمیر، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا گیا، لوگوں کو جینے کا قرینہ حضور کے دین کے مطابق سکھایا گیا۔ تو یہ برادران اسلام دو اسلامک ایسی تنظیمات ہیں جنہوں نے اسلام کا کام بڑے مخلص طریقے سے کر رہی ہیں۔ تو اب اس ایک بیان، اب وہ آپ کے سامنے بیان میں بتاتا ہوں، وہ بیان کیا ہے؟ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے گزشتہ جمعے کا بیان جس کی ڈیٹ شو کی جاتی ہے، کلک پر کی گئی ہے، آپ نے فرمایا اپنے اس بیان میں کہ جس طرح مسواک کرنا، مسواک لٹکانا، کرتا پہننا، امامہ سجانا سنت ہے، اسی طرح اپنے نبی کی عزت پر بات کرنا، جہاد کی بات کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے، اسلام کا طریقہ کار ہے، اصحاب کا طریقہ کار ہے۔ کچھ اس قسم کے جملے تھے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے، امیر تحریک لبیک پاکستان کے، جس بیان کے بعد اس بیان کو خاص اور خاص دعوت اسلامی کے لیے مختص کیا گیا، جو کہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ یہ خاص اور خاص دعوت اسلامی کے لیے کہا گیا۔ کیوں کہ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا، تحریک لبیک پاکستان دعوت اسلامی کا ہی ایک سیاسی ونگ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان دعوت اسلامی کا ہی ایک سیاسی ونگ ہے۔ اگر دعوت اسلامی کا سیاسی ونگ ہے، دعوت اسلامی کی اتنی محبت ہے، تو پھر یہ بیان ایسا کیوں آیا؟ اور دوسری بات، کچھ دن پہلے اپنے بیان میں حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو شخص، جو انسان، جو مسلمان تحریک لبیک میں ہو کے دعوت اسلامی کی مخالفت کرتا ہے، اس کا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دعوت اسلامی ہو کے تحریک لبیک کی مخالفت کرتا ہے، اس کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب کیا کہ محبت کو اس قدر اظہار کیا گیا۔ تو اس کے بعد اس بیان کو کرنے کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق، ذرائع نے یہ بات بتائی کہ 1000 اکاؤنٹس ایسے بنائے گئے جن اکاؤنٹس کا مقصد کیا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو، ان کے بڑھتے ہوئے مقام کو، لوگوں کے اندر بہت زیادہ شہرت کو، اور اس ملک میں آنے والے الیکشن کے دور سے پہلے اس کو کسی طریقے سے ڈی گریڈ کیا جائے۔ اور اس میں یہ کلپ بہت زیادہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بعد بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ اس چیز سے متنفر ہوئے، تحریک لبیک کی مخالفت میں آئے، جس کا فائدہ ہمارے سیاسی پارٹیز کو اور ورکرز نے اٹھایا، اور اپنے ان 1000 اکاؤنٹس کے تھرو اس کو کسی اکاؤنٹ پر خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر اور کسی پر علامہ الیاس عطار قادری صاحب کی تصویر لگائی گئی، اور ان سے مخالفین کومنٹس کیے جا رہے ہیں، اور ان سے اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ
वो पार्टी अपना सियासी तौर पर तहरीक लब्बैक के वोट बैंक को तोड़ कर लेना चाहती है। तो दोस्तों, ये कुछ हकाइक हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात आपको मैं बताता चलूँ, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारी दावत इस्लामी के दरमियान अगर पहले से कोई तनाज़ा मौजूद था तो आज तक उसका इजहार नहीं किया गया। अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहिब ने कभी दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ बात नहीं की। इसी तरह नायब अमीर सईद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने दावत इस्लामी के हक़ में बात की। इसी तरह काफ़ी और भी अशख़ास ऐसे हैं जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं और दावत इस्लामी तहरीक लब्बैक से मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, क्या ये वो मसला तो नहीं जो इकबाल ने कहा था, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजम भी नहीं। इकबाल ने कहा था जज्बे बाहम ख़त्म हो गया, इनको तोड़ दिया गया। मुसलमानों को पहले कितने टुकड़े थे, एक लोग जुड़े इस्लाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, उनको तोड़ा जा रहा है। तो इस साजिश का हमने बरदरान इस्लाम हिस्सा नहीं बनना। हमने इस मुल्क में हजूर के दीन को लाने के लिए कोशिश करनी है। हमने दावत इस्लामी के साथ भी मोहब्बत करनी है। इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए भी कोशिश करनी है। तो बरदरान इस्लाम, कुछ लोग कमेंट्स और लाइक के लिए इस बात को बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं, तो हमने उनका हिस्सा नहीं बनना। दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस तरह मोहब्बत के साथ पहले काम कर रही थी, हमने इंतशार का हिस्सा ना बनते हुए उसी तरह हजूर के दीन का काम करना है। और बरदरान इस्लाम, कोई भी चीज़ है उसकी तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लामा हाफ़िज़ हुसैन रिज़वी साहब के बयान में कहीं भी दावत इस्लामी का नाम नहीं लिया गया, कहीं भी दावत इस्लामी का नाम लेके या किसी दावत इस्लामी के शख्स का नाम नहीं लिया गया। और उसके साथ साथ एक और आपको बात बताता चलूँ, मिसवाक लगाना, इमामा डालना, ये सारे काम मिर्ज़ा जेलमी, देवबंदी और दूसरे वहाबी हजरात भी करते हैं। तो इसको एक जगह पर मुख्तस करके बात कर देना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दावत इस्लामी के लिए है, तो ये बरदरान इस्लाम कहीं का समझने वाली बात नहीं है। तो हम अगर खुद सोचें क्या इस बात के अंदर हक़ाइक़ क्या है, और ये बरदरान इस्लाम निरा तज्ज़िया है और ये मेरी तहक़ीक़ है जो इस मामले पर मैंने की, और मेरी ख्वाहिश थी मैं दोस्तों को बताऊं। हम जुड़ कर रहें और हजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए कोशिश करें। वस्सलाम। मालिक से दुआ है हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत से जी कर हजूर के दीन को तख्त पर लाने की तौफीक अता।